اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام میں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے تھے توحید پر، کہ لا الہ الا اللہ کی بہترین تشریح کی گئی تھی، اور اس میں آپ اگر غور سے ایمانداری سے دیکھیں، جو کہ شرط ہے ایمانداری، تو اگر آپ بہت ہی سنسیئرٹی سے اس کا جائزہ لیں تو یہ ہم سے ہی ریلیٹڈ باتیں تھیں۔ ویسے تو ہم 68 کو پڑھیں گے، لیکن 63 سے ہم نے فوکس کیا کہ جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی ہٹا دیجئے، تو ہم قدردان ہو جائیں گے، ہم توحید پر زندگی گزاریں گے، کیونکہ سیکنڈ آیت میں آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتے ہیں تمام مشکلات سے تو تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، کچھ نہیں تو اپنی نفس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہو، جو کہ ایک بہت بڑا شرک ہے۔ یہ سب ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں میرے عذاب سے ڈر نہیں لگتا کہ میں کس طرح سے تمہیں پھر تباہ و برباد کر دوں اور تم کو آپس ہی میں لڑوا دوں۔ اور اس پر 66 آیت ہم نے جو اینڈ کی تھی کہ اے نبی آپ علل اعلان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں نبی ہو کر بھی تم پر وکالت نہیں کر سکوں گا، اور لا الہ الا اللہ کے تحت یہ وکیل والی آیت بھی سوٹ کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے تحت ہمیں شفاعت کے ٹاپک کو بھی بہت ہی غور و فکر سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم جو شفاعت مانگتے ہیں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار بھی ہوں گے تو ہمارے کوئی نبی یا کوئی اور ہمیں بخشوا دیں گے، تو یہ ہم اللہ کی معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں، جو کہ نبی کی تعلیمات سے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں آیت 66 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیجئے، قل، اے نبی لوگوں میں اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، لست علیکم بوکیل، کہ نہیں ہوں میں، لست تا پیشتو، نہیں ہوں میں تم پر وکالت کرنے والا بھی، اگر تم اللہ تعالیٰ کے گھر گناہ گار کی حیثیت سے پیش ہوئے تو اپنے معاملات کو درست کر لو، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، تم قیامت بہت جلد دیکھ لو گے، بہت جلد تمہیں تمہارے اعمال نامے سے واسطہ پڑے گا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 68 آیت بھی ہم سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور شب و روز ہمارے اس پرابلم سے دو چار ہوتے ہیں۔ یہ ذرا آپ بھی دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا سورہ انعام آیت نمبر 68، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب دیکھیں آپ ان لوگوں کو، یعنی مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، نبی پر وحی اتری ہے کہ اے نبی، اے لوگوں، جب تم دیکھو ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ یخوضون فی آیاتنا، یہ ہے تعارف جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ایٹ ٹائم کبھی کبھار ہم بھی خود ہوتے ہیں یہ، یا ہمیں واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے، دونوں طرح سے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت نامہ ہے کہ کبھی کبھار ہم خود یہ شخصیت ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے، اور بلکہ کبھی کبھار بھی نہیں کہنا چاہیے، اکثر میرا تو پڑتا رہتا ہے، کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو یخوضون فی آیاتنا، جو فضول باتیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، کہیں نہ کہیں سے کھینچ رہے ہیں، ٹانگ کھینچ رہے ہیں، بات کھینچ رہے ہیں، لفظوں کو پکڑ رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تو اے نبی جب آپ دیکھیں کہ کوئی شرکیہ نعت ہو یا قوالی ہو یا شرکیہ کانسیپٹ ہو یا غیبت ہو یا ولگیرٹی ہو، یا آپ ٹی وی پر غلط دیکھ رہے ہو، آپ غلط محفل کی اناؤنسمنٹ کسی اور چیز کی تھی، اب وہاں ہو رہا ہے کچھ اور، کوئی جوا کی محفل ہو، کوئی سود کی میٹنگ ہو، کوئی سینما میں حرام چیزوں کی میٹنگ ہو، وہ آپ دیکھیں سینسر بورڈ کی جب میٹنگ ہوا کرتی ہوگی تو سینسر بورڈ کیا کچھ کہتا ہوگا کہ جی اتنے سین دکھا سکتے ہیں، اتنے سین نہیں دکھا سکتے ہیں، تو وہ جو دکھا سکتے ہیں وہ بھی کیا جائز ہوتے ہوں گے؟ تو چاہے وہ کوئی اور میٹنگ ہو، چاہے کسی
اکانومی کے معاملے میں سود خوری پر ہو کہ اتنا سود کھا سکتے ہیں، اتنا سود نہیں کھا سکتے، چاہے کہ پھر وہ علماؤں کی محفل ہو جس میں جھوٹے درس، جھوٹے قصے اور شرکیہ باتیں اور شرکیہ نعتیں اور شرکیہ قوالیاں، اور کوئی کنسرٹ ہو جس میں سب لڑکے لڑکیاں مل کر جھوم کے ناچ رہی ہوں، ننگے کپڑوں کا جو ایک سٹائل، ایک ریمپنگ کیا کچھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو آپ کتنے کتنے اسپیکٹ پر لے جا سکتے ہو، لے جاؤ کہ گھر میں بیٹھے ہوئے، کمرے میں بیٹھے ہوئے، اور غیبتیں ہو رہی ہوں، کسی محفل میں بیٹھ کر، کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر شیشہ پیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو لکس دیا جا رہا ہے، اور لائٹ سی، ہلکی سی لائٹ، ڈارک لائٹ، بالکل اس میں چھوٹی چھوٹی لائٹس میں کوئی کیفے میں کوئی کس طرح سے ایک دوسرے کو لکس دے رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم اتنے ڈائمینشنز پر لے جا سکتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، جب آپ کا واسطہ پڑے ایسے لوگوں سے، جب آپ کسی ایسی محفل میں شامل ہو جائیں، یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں کے معاملے میں نکتہ چینی ہو، غلط ہو، مذاق ہو، کہ ایک طرف آپ مسلمان ہوں، آپ اس کو اون کرتے ہوں، اور دوسری طرف اسی آیتوں کی دھجیاں اڑ رہی ہوں، تو اے فلاں بن فلاں، یعنی مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہاں اللہ تعالیٰ جی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ ہمیں آنسر آ رہا ہے، اعرض عنہم، اگنور کرنا، وہاں سے لیفٹ ہو جانا، وہاں سے تھوڑا ہٹ جانا، اٹھ جانا، ان لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھنا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دی ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا، کوئی گریبان نہیں پکڑنا، کسی کو کافر کافر کے فتوے دے کے نہیں اٹھنا، بہت ہی ڈیسنٹ وے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، تو وہ ڈیسنسی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی یقیناً اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کی ہوئی ہے کہ ہم کتنے بہترین حکمت کے ساتھ اگر کوئی آیتیں، اگر کوئی محفل، کوئی سیٹنگ، کوئی جو آپ نے اپنے گھروں میں آج کل اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، یا آپ ٹی وی کے آگے ہیں اور غلط چیز چل رہی ہے، آپ یا تو لائیو بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا سے لے کر دینی معاملات کو ہم نے ڈسکس کر لیا، تو آرڈر کیا آ رہا ہے؟ اعرض عنہم، اگنور کرنا، ہٹ جانا، لیفٹ کر دینا، تھوڑا سا ادھر ادھر کھسک جانا۔ حتی از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ویری امپورٹنٹ ورڈ، حتی یعنی پرماننٹ بائیکاٹ کا نہیں کہا گیا ہے کہ جی اس سے تعلق ہی ختم کر لو، فلاں فلاں سے تو میں نے تعلق ہی نہیں رکھنا ہے، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتی، جب بھی کسی سے واسطہ پڑ جائے تو اس وقت تک کنارہ کش ہونا، حتی یہاں تک، یخوضو فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی دوسرے معاملے میں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی اگر یخوضو میں انہوں نے مشغول، بزی ہو جائیں، تو ادھر بھی جب یخوضون آ رہا ہے تو ہم اس پوائنٹ کو لے سکتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ لوگ بزی ہیں فی آیاتنا، تو آیت سے پتہ چلتا ہے فی آیاتنا میں مطلب مذاق ہو رہا ہے، بریکنگ ہو رہی ہے، آیتوں کے معاملے میں اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، لائیو کیا جا رہا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہو، آپ دیکھو نا، آپ کے اور میرے ریموٹ کنٹرول جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ریموٹس ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کریں گے کہ کیا غلط سینز آ رہے تھے، میں اور آپ سیدھا سیدھا ٹاک شو دیکھ رہے تھے، میں اور آپ سیدھا سیدھا کچھ صاف ستھری چیزیں دیکھ رہے تھے، درمیان میں کچھ ایسی فضول کمرشلز آ گئیں، درمیان میں اتنی فضول کی ونڈوز کھل گئیں، تو آپ اور میں بہت کنٹرول رکھتے ہیں اپنے آپ پر، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم کس طرح فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، کس طرح سے ہم یہ فضول کے رومانٹک سینز اور دیکھنے میں پھر بیٹھ جائیں۔ ہم نے اس کو اپنے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو شہادت دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس میں نہیں الجھا ہوا ہوں، میں کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہوں اور یہ چیز آ گئی ہے، نہ کہ آپ اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں یا بات کو پوری سنیں یا سین کو پورا دیکھیں۔
یا کوئی محفل کو اٹینڈ کریں. یعنی آپ دیکھ لیں جو میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ یہ آیت آنے والی ہے جس کا واسطہ ہم سب کو پڑتا ہے، اور بلکہ کبھی کبھار ہم خود یہ شخصیت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہم سب کے لیے ہے آیت نمبر 68 سورہ انعام، کہ جب آپ دیکھو ان لوگوں کو جو مصروف ہیں ہماری آیتوں میں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے، اس کو مانتے ہوئے، اور بریکنگ ہو رہی ہے، تو ان کو اگنور کرو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، پرماننٹ کسی کو بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، یعنی گناہ کی بات چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، ہنسنا چھوڑ دیں، کسی پر فضول بیٹھ کر باتیں کرنا چھوڑ دیں. اب جی سیکنڈ پارٹ دیکھیں اس آیت کا کیا آ رہا ہے، کہ اگر ایک انسان ہونے کے ناطے کبھی بھول جاؤ، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، کبھی ایسا ہو جائے کہ تم ایک انسان ہونے کے ناطے نسیان کے پتلے ہو، تم سے نسی ہو جائے، نسی مینز بھول ہو جائے، اور تم اس کو کنٹینیو دیکھ لو، کنٹینیو تم کسی کے ساتھ غیبت میں مشغول رہو، کنٹینیو کسی کی کھیچمتانی ہو رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ ایسا ہے، سب کہہ رہے ہیں خوبصورت ہے، مجھے تو خوبصورت نہیں لگتا، اسے یہ نہیں پکانا چاہیے، اسے یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ بے وقوف شخص ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. غیبت سے لے کر ٹی وی اور گیجٹ تک بات جاتی ہے. پھر لائیو اگر کوئی غلط محفل ہے، کوئی بھی ہے، بہت سارے اس کے ڈائمنشنز ہیں. کبھی ایسا ہو جائے کہ بھول جاؤ، اگر کبھی بھلا دے تجھ کو شیطانیت. دیکھیں شیطانیت کب بھلا سکتی ہے؟ جب آپ میں بھی تھوڑی بہت شیطانیت ہوگی. پھر آپ تو آج کل مائنڈ سائنس پڑھ رہے ہیں، بچے سے لے کر بڑے تک مائنڈ سائنس کو اچھی سی تحقیق کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک چیز کو مینٹلی آپ پریپیئر ہے، مائنڈ بنا لیا ہے کہ یہ گناہ ہے، 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 یہ ہم نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں پی سکتے. جب آپ اپنے مائنڈ کو اتنی بار اس چیز کا آرڈر دے دیتے ہو تو انشاءاللہ وہ آپ غلطی نہیں کرو گے جو آپ اور میں بے وقوفوں کی طرح پہلے بولتے تھے کہ بھول ہو گئی. وہ پھر انشاءاللہ آپ کا مائنڈ اتنا الرٹ ہوگا کہ وہ آپ کی باڈی کو آرڈر کرے گا کہ یہ تو غلط تھا، یہ تو گناہ تھا، یہ تو حرام تھا. اس سے پتہ چلا کہ میں اور آپ جو حرام دیکھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر، اس کا مطلب ہم نے مینٹلی اپنے مائنڈ کو آرڈر اتنا نہیں کیا ہوا ہے، ہم بھی کہیں نہ کہیں پر شیطان ہیں. تو اگر ایسا ہو جائے کہ بھول آ جائے، شیطانیت تم کو لگ جائے، اور اگر بھلا دے تم کو شیطانیت، تو جیسے ہی تم کانشیسنس میں آؤ، جیسے ہی تمہارا دماغ تمہیں آرڈر کرے کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں کیا بول رہی ہوں، یہ میں کیا سن رہی ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، تو فلا تقعد بعد الذکر، پھر مت بیٹھنا، قعدہ، پھر مت بیٹھنا جیسے ہی تمہیں ریلائز ہو کہ اوف یہ میں نے کیا کیا، یہ میں کیا کر رہی ہوں، تو فلا تقعد بعد الذکر، جیسے یاد آئے، بالکل کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو شہادت دینی ہے، استغفار کرتے ہوئے اٹھنا ہے کہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا میسج جائے، ایسے بولتے ہوئے اٹھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا شیطان ہو چکے ہیں، نہیں یہ تو غلط ہے ایسے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے بھی بولنا آپ کی حکمت کے خلاف ہے تو گو آن، آپ اپنی حکمت کے مطابق دیکھ لیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کو شہادت دینی ہے کہ آپ نے غلط معاملے کو کیسے ٹیکل کیا، اور آپ نے غلط معاملے کو کیسے لوگوں تک تھوڑا کنوے کیا. کیونکہ آیت میں اب آ رہا ہے، پہلے تو آیا کہ تم وہاں بیٹھنا مت، اعراض کرنا، وہاں بیٹھنا مت، یاد آنے کے بعد مع القوم الظالمین، جو حق مار رہے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھنا. یہ کلیئر آ رہا ہے. اب وہ چاہے آپ کے شوہر کے ساتھ آپ غلط مووی دیکھ رہے ہوں، آپ اپنے کسی کے بھی ساتھ کوئی غلط کام، کوئی بزنس پارٹنرز کے ساتھ کوئی غلط معاملات، کسی کے بھی ساتھ، اوپر سے لے کر نیچے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اگر آپ غلط کر رہے ہو، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے غلط، کوئی دینی لحاظ سے، کوئی دنیاوی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا اعرض عنہم، اگنور کرو، ان کے پاس سے اٹھ جاؤ.
ہاں پھر آ کے بیٹھ جاؤ جب یہ اس بات کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ٹیمپرری، تم کو اپنی شہادت دینی ہے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، مت بیٹھنا وہاں پر یاد آنے کے بعد. اور اب میری اور آپ کی ایک اور ذمہ داری آپ کو بتائی جا رہی ہے آیت 69 میں، وما علی الذین یتقون، وما اور نہیں ہے پکڑ. وما پورے سینٹینس کو کیا لے کر آ رہا ہے؟ اور نہیں پکڑ، نہیں حساب ان لوگوں پر یتقون جو ایسی غلط چیزوں سے بچتے رہتے ہیں. من حسابہم ان برا کرنے والوں کے حساب میں سے ان کو نہیں پکڑا جائے گا، اس لیے ان کے اوپر نہ آ جاؤ. کہتے ہیں نا اتے آ گیا کہ جناب ان کے سر پہ نہ آ جاؤ کہ مت دیکھو مت دیکھو مت دیکھو مت دیکھو. بھائی اب وہ سبھی جوان جہان ہیں، سبھی سمجھدار ہیں، اور آپ کسی کو اتنا پکڑ پکڑ کے روک نہیں سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ جو ڈرتے ہیں ان پر پکڑ نہیں ہے، من حسابہم ان برے لوگوں کے معاملے کا حساب ان اچھے لوگوں کو نہیں دینا ہوگا. من شیء اگر تم ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، تم نے ان کو تھوڑی اویئرنیس بھی دے دی کہ ہم کیوں غیبت کر رہے ہیں، ہم کیوں غلط بول رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. پیچھے سے ہم بیٹھ کر کہتے ہیں بے وقوف ہے، ہم کہتے ہیں جاہل ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم عجیب عجیب سے ورڈز لے لیتے ہیں جو کہ ہم ان کے سامنے نہیں لے سکتے ہیں. اور گھٹیا سے گھٹیا اور بھی ہم بڑی حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بچنے والوں کو حساب برے لوگوں کا نہیں دینا پڑے گا، اس لیے ایک بیلنس کے ساتھ لوگوں کو منع کرو، خود باعمل بنو. ولیکن لیکن اے نیک لوگوں، اے متقی لوگوں، تم پر کیا ذمہ داری ہے؟ ذکرا تم پر ذمہ داری ہے کہ تم ایک ایسا ایکشن دو تمیز والا، تم ایک ایسا کوئی ایکٹ کوئی معاملہ کرو کہ سامنے والے کو لگ جائے کہ یہ بات اس کو غلط لگ رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر ہم اٹھنے لگتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ کیوں جا رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں تم لوگ اتنی فضول باتیں کر رہے ہو. اچھا 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 بیٹھ جاؤ. ہم کہتے نہیں تم لوگ چھوڑ ہی نہیں رہے ہو یہ فضول باتیں. تو آپ کو ایک ہلکا سا تمیز والا طریقہ دینا ہے کہ بھائی تم لوگ گناہ نہیں چھوڑ رہے ہو، میں تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتی. تو ذکر نصیحت کرنا ہے، لعلہم یتقون اور آپ کو یہ شہادت کوئی اترانے کے لیے نہیں دینی، بڑائی مارنے کو نہیں دینی. آپ کا دل کا مقصد یہ ہو کہ یہ ایکشن میں نے اس لیے دیا ہے لعلہم یتقون، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں. آپ کی اور میری جو نیت ہو وہ بہت ہی آنیسٹ پر، ہم بہت ہی ایمانداری کے ساتھ کسی کو اگر پیار بھری تلقین کریں، تمیز کے ساتھ تلقین کریں، تو ہمارا مقصد یہ ہو لعلہم یتقون کہ شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں. اب یہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ دیکھیں آیت 68 ہم سب کے لیے اور 69 ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اب ایز ویل 70 بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اکثر ریفلیکٹڈ ہو جاتے ہیں ایسے چیزوں سے. اب دیکھیں 70 آیت میں بھی ہمارا ہی ذکر ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ان کے ساتھ رنگ میں رنگ جاؤ، جو ہماری مائیں ہم کو حکمت سکھاتی ہیں، ہمارے بڑے ہم کو حکمت سکھاتے ہیں کہ نہیں ایسے تھوڑی، پھر تمہاری بیٹیاں کون لے گا، پھر تم کو بٹھائے گا کون، اور تم ان میں کیوں نہیں بیٹھتے ہو، اور تم ان میں کیوں نہیں رہتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں زر چھوڑ دو ایسے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. میں بار بار کہہ رہی ہوں پرماننٹ قطع تعلق کا نہیں کہا گیا، پرماننٹ قطع تعلق کا نہیں کہا گیا ہے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ آپ ایک حد تک نصیحت کر سکتے ہو، کسی کو اریٹیٹ نہیں کر سکتے ہو، ایون اپنی اولاد کو بھی اریٹیٹ نہیں کر سکتے ہو کہ وہ آپ سے تنگ آ جائے، وہ آپ سے ملنا چھوڑ دے. ہم اپنی اولاد کو بھی اتنا نہیں بول سکتے ہو کہ وہ آپ کی شکل دیکھنے سے چڑھتا ہو کہ جناب ابھی ذرا سی
شکل دکھائی دے گی تو نصیحتیں کرنے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں ایسے لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، ذر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا۔ آپ اور میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کر دیجئے، لیکن کم از کم ہم ان مذاق اڑانے والوں میں تو نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص اور آپ کی محبت اور آپ کی یاد عطا فرمائیے، لیکن کم سے کم اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اب آپ بتائیے، شوہر بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، سسرال، میکہ، پڑوسی، فرینڈ سرکل، بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی صورت بھی تم ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے غلط محفل میں۔ بالکل اسی طرح ٹی وی پہ، گیجٹ پہ، سینما میں آپ ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جہاں غلط چیز چل رہی ہوتی ہے، اس لیے اب اپنا اپنا معاملہ خود ٹیکل کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے دین کا کھیل تماشا کیا ہوا ہے کہ کلمہ گو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اون کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی چوم چوم کے رکھتے ہیں، اور جناب اللہ کے معاملہ ان کو دل پر بھی نہیں اترتا، تقویٰ ان کو اچھا بھی نہیں لگتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کیا کرایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اور دھوکے میں رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی میں۔ میں خود بھی یہ کہتی ہوں، کئی سالوں سے میں اس راستے میں ہوں قرآن کے۔ میں نے دیکھا کہ شروع میں ہم لوگوں کے اندر ایسی دوستیں اور ہم سب ایسے ہوا کرتے تھے کہ ہم اچھے لوگوں سے اپنا موازنہ کرتے تھے۔ ہم اچھے لوگوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اس کی نماز کتنی اچھی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ کتنی پاکیزہ ہے، وہ کتنی سمپل ہے، وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی، کتنی اچھی ہے۔ آج میں تقریباً 35-40 ایئرز ہو گئے اس راستے میں۔ اب 1-2 سال سے کچھ ایسا معاملہ بگڑا ہے کہ اب ہم اپنا موازنہ برے لوگوں سے کرتے ہیں کہ میں کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر تھوڑی چلا رہی ہوں، میں کوئی زنا تھوڑی کر رہی ہوں، میں کوئی چوری تھوڑی کر رہی ہوں، کیا اللہ مجھے ہی پکڑیں گے؟ یعنی یہ ریولیوشن آ گیا، یہ حال ہو گیا کہ ہم پہلے نیک لوگوں سے اپنا موازنہ کر کر اپنے آپ کو برا سمجھتے تھے، آج ہم برے لوگوں سے اپنا موازنہ کر کر اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہمارا۔ میری لائف میں تو یہی تبدیلی آئی ہے کہ وہی جو ہم سب مل کر اچھے لوگوں کی باتیں کرتے تھے اور اپنا موازنہ کرتے تھے، اب ہم برے لوگوں کی باتیں کر کر اپنا موازنہ کر رہے ہیں کہ میں کوئی اتنی بڑی کرمنل تو نہیں ہوں۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم باتوں کو لائٹ لے رہے ہیں یا ہمارا تقویٰ دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں اس بات کے ساتھ یہ آیت کو ہم اینڈ کریں گے، آیت نمبر 70 کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ گو تو ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اے لوگوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وَذَكِّرْ بِهِ، کہ نصیحت کرتے رہو اس قرآن کے ساتھ۔ دیکھیں بار بار مذکر واحد اللہ تعالیٰ کی وحی کی کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ ذکر بھی، تلقین کرتے رہو اس کتاب کے ساتھ۔ کیوں؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ کا ان کو چھوڑ دینے کا مقصد کیا ہے، یا آپ کو ایک اپنا ایکشن ری ایکشن جو دینا تھا، کہ ایک شہادت دینی تھی کہ میں تم لوگ غلط کر رہے ہو، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ کیوں دینا تھا؟ لعلہم یتقون، نہ کہ اپنے آپ کو بہت نیک بتانا۔ آپ کا مقصد پیار سے یہ ہو کہ یہ بھی اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ بالکل اسی طرح یہی بات دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے اے لوگوں، بچنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ نصیحت کرو اس قرآن کے ساتھ، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ ان تبسل، یہ کہ پھسل نہ جائے کوئی نفس اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یاد رکھو، نہیں ہوگا برے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا، نہ کوئی شفیع ہوگا۔ دوبارہ ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی، وہی بات اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ریمائنڈر دے دیا کہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع۔ یعنی ہمارے آج کے سبق میں ہم نے وکیل، ولی، شفیع، اگر آپ ایمانداری سے پھر غور سے دیکھیں تو وکیل، ولی،
شفی، سب میں تھن لائن کا ہی فرق ہے، سب ایک ہی کیٹیگری ہے، سارٹ آف، ہاں ایک ہی چین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر گناہ گار ہو کر آؤ گے تو نہ کوئی ولی ہوگا، نہ وکیل ہوگا، نہ شفیع ہوگا، اور ایون اگر تم کوئی فدیہ بھی دینا چاہو تو قیامت کے دن فدیہ دینے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور نہیں قبول کیا جائے گا کوئی فدیہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ابسلو، جو پھسل گئے، جو پکڑے گئے، بیما کا سبو، اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ ان کے لیے ایسا مشروب ہوگا، ایسا پانی ہوگا، من حمیم، دیکھ لیجئے کتنی بڑی عذاب کی وعید آ رہی ہے۔ جو غلط محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جو غلط محفل جاری رکھتے ہیں، جو غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غلط چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایسا مشروب ہوگا کھولتے پانی سے، وعذاب علیم، اور درد دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے ان کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ قسمت انہوں نے اپنی خود بنائی، بیما کانو یکفرون، یہ ان کے کرتوتوں اور کفر کی وجہ سے ان کو کھولتا ہوا پانی اور علیم عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں غلطی کر رہے ہیں اور ہم ریلائز نہیں کر رہے ہیں بے وقوفوں کی طرح، کیونکہ جو ریلائز نہیں کرتا وہ اصل میں بے وقوف ہے، وہ کسی خوش فہمی کا شکار ہو کر اور پتہ نہیں کیوں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا کہ جہاں میں غلط ہوں سو میں غلط ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے، اور یقین جانیں، یقین جانیں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا آپ کے دل کو بھی تسلی دے گا۔ اگر آپ غلط نہیں کرتے، نہیں سنتے، نہیں کھاتے، نہیں دیکھتے، آپ کو وہ خوشی ملتی ہے، وہ خوشی ملتی ہے، آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ہر بیماری سے بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ بس پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیماری کا مطلب ہے میرا منافقت کی بیماری۔ دوسری بیماریوں سے بھی تھوڑا ہمیں بھی بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بچائے رکھے، لیکن کم از کم انشاءاللہ تعالیٰ منافقت کی بیماری سے انشاءاللہ ضرور بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔